بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے بارے میں کہ ابو حفص ان کی کنیت تھی، عمر بن خطاب ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام خطاب تھا، والدہ کا نام حنتمہ تھا جو عرب کے مشہور سردار الشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ ان کا شجرہ نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لئی بن فہر بن مالک، یہ ان کا شجرہ نسب بنتا ہے۔ ان کا لقب فاروق تھا، قبیلہ ان کا قریش تھا اور قریش قبیلے کی شاخ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا مقام پیدائش مکہ مکرمہ تھا۔ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت حضرت عمر کی عمر 27 سال تھی۔ آپ کے خاندان کی بسینہ نامی ایک کنیز وہ مسلمان ہوئی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا رہا، ان کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ 2 افراد کے لیے اسلام کی دعا فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن الشام و اما عمر بن خطاب، یعنی اللہ یا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کی خبر لیں، مطلب کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹ گئے۔ وہاں پر اپنی بہن کو اور بہنوئی کو اس حال میں پایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہن بہنوئی کو مار مار کر تھک گئے تو پھر اس کے بعد خود ان کا دل نرم پڑا اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے کی غرض سے دار ارقم کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انہیں دیکھا کہ اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ قبولیت اسلام سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سورۃ الخاقہ سنی جو حضور بیت اللہ کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، یہ چھپ کر سن رہے تھے۔ اس وقت قرآن کی حقانیت ان کے دل کے اندر کچھ پیدا ہوئی۔ پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ان کی بہن تھی ان سے سورۃ طٰہٰ کی آیات کو سنا تو اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ قبول اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 39ویں یا 40ویں نمبر پر بنتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ قبول اسلام پر جب آپ پر تشدد ہوا، یعنی انہوں نے جب اعلانیہ اعلان فرمایا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو قریش والوں نے ان کے اوپر بھی تشدد کیا۔ آپ کو اپنے ماموں عاص بن وائل نے اپنی پناہ میں لینا چاہا لیکن انہوں نے پناہ کے اندر جانے سے انکار کر لیا کہ وہ زمانہ انہیں یاد آیا کہ جب یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ خود میں بھی اپنے جسم کے اوپر اس چیز کو برداشت کروں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا کام فرمایا تھا وہ اعلانیہ اپنے اسلام کی قبولیت کا اعلان تھا۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ کعبہ بیت اللہ کے اندر
باجماعت نماز کی ادائیگی وہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اعلانیہ کعبہ میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضور کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور کے نکاح کے اندر تھیں۔ حضور سے سلسلہ نسب کس پشت پر ان کا جا کر ملتا ہے؟ آپ کا نسب 9ویں پشت میں حضور سے جا کر ملتا ہے۔ حضور کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی حضور مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر عدی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے حوالے سے کہ اعلانیہ انہوں نے ہجرت کرنے کی حرض سے پہلے مسلح ہو کر قریش کے لوگوں کے درمیان سے گزرے، پھر کعبہ کے اندر نماز ادا کی، پھر اعلانیہ ہجرت کا اعلان فرمایا۔ ساتھ میں فرمایا جس نے میرا مقابلہ کرنا ہے وہ مکہ سے باہر آ جائے، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی ان کے سامنے آنے کی۔ قباء کے اندر یہ رفاع بن عبد المنذر کے مہمان بنے تھے۔ حضرت عمر کے مواخات میں عتبہ بن مالک بھائی قرار پائے، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ دوسرے نمبر کے یہ خلیفہ تھے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسرے پر یہ تھے، تیسرے پر حضرت عثمان اور چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آغاز خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت کی سنبھالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا تھا۔ ان کی فتوحات کے حوالے سے کہ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان یہ علاقے فتح ہو کر اسلامی مملکت کا حصہ بنے تھے۔ رقبہ خلافت 22,51,030 مربع میل یہ ان کا رقبہ خلافت بنتا ہے، جس علاقے کے اوپر انہوں نے خلافت سنبھال رکھی تھی۔ یروشلم کی فتح دور فاروقی کے اندر ہوتی ہے۔ انہوں نے مجلس شورا ایک بنا رکھی تھی جس کے اندر عام چیزوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ مجلس شورا کے ممتاز اور مشہور ارکان حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم علیہم اجمعین یہ حضرات مجلس شورا کے اراکین تھے۔ مجلس شورا کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی، اس کے اندر مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل قریش شریک ہوتے تھے۔ یہ مجلس نہایت عام امور کے پیش آنے پر طلب کی جاتی تھی، ورنہ روزمرہ کے کاروبار میں مجلس شورا کا فیصلہ کافی تصور کیا جاتا تھا۔ ان دونوں مجلسوں کے سوا ایک تیسری مجلس بھی تھی جس کو ہم مجلس خاص کہتے ہیں۔ اس کے اندر مہاجرین صحابہ کرام زیادہ تر شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے ہر عامل سے عہد لیا کرتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار کرا کے محفوظ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے جیل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروائی تھی، اور پہلا جو جیل خانہ بنایا تھا وہ صفوان بن امیہ کا مکان 4,000 درہم میں خرید کر اسے جیل کا درجہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جلا وطن کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور وہ ابو محجن ثقفی کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرہ میں جلا وطن کر لیا تھا۔ 16 ہجری میں انہوں نے سن ہجری کا آغاز فرمایا تھا۔ ان کے خزانچی اصفہان میں خالد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امور خزانہ کے افسر مقرر ہوئے تھے۔ ان کے دور کے اندر جو مشہور نہریں بنائی گئی تھی تو نہر ابی موسیٰ جو محض بصرہ والوں کے لیے شیریں پانی بہم پہنچانے کے خیال سے دجلہ کو کاٹ کر لائی تھی،
یہ نہر 9 میل لمبی تھی، نہر موکل۔ پھر اسی طرح نہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کوفہ تھے، تو انہوں نے ایک نہر تیار کروائی تھی جو سعد بن عمر بن حرام کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور فائدہ رساں وہ نہر تھی جو نہر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئی، جس کے ذریعے سے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا۔ دور فاروقی میں نئے شہر تعمیر کیے گئے تھے، بصرہ شہر بسایا گیا تھا۔ یہ سن 14 ہجری کے اندر عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر کے حکم سے اس شہر کو بسایا تھا۔ ابتدا کے اندر 800 آدمی یہاں پر سکونت پذیر تھے، لیکن بہت ہی جلد اس شہر نے ترقی حاصل کر لی۔ کوفہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کو بسایا تھا۔ اس میں 40,000 آدمیوں کی آبادی کے لائق مکانات بنوائے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو بسانے کے اندر غیر معمولی دلچسپی کا اظہار فرمایا تھا۔ فسطاط دریائے نیل اور جبل مقطم کے درمیان ایک میدان تھا۔ اس میدان کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اتفاق سے ایک کبوتر نے ایک خیمے میں گھونسلہ بنا لیا۔ حضرت عمر بن عاص نے کوچ کے وقت قصداً اس خیمے کو چھوڑ دیا کہ یہاں پر یہ کبوتر ایک مہمان ہے جس نے انڈے ڈال رکھے ہیں، گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ تو پھر بعد میں اس شہر کو یہاں پر ایک شہر بنایا گیا، تو جس شہر کا نام فسطاط یعنی خیموں والا شہر قرار دیا گیا۔ موصل یہ پہلے ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان اسے شہر بنا دیا تھا۔ پھر اسی طرح جیزہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو آباد فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 21 ہجری کے اندر۔ پھر اسی طرح قرآن مجید اور حدیث کے متعلقہ جو ان کی خدمات تھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن معقل، عمران بن حسین اور معقل بن یسار کو بصرہ بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شام روانہ فرمایا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ حرم کعبہ کو وسیع کرنا، 17 ہجری کے اندر انہوں نے اسے وسیع فرمایا تھا حرم شریف کو۔ پھر غلاف کعبہ کو انہوں نے تبدیل فرمایا تھا کہ ایک نہایت عمدہ کپڑا جو کباتی نامی کپڑا تھا، تو اس سے بنوانے کا اعلان فرمایا، اور یہ مصر کے اندر بنایا جاتا تھا۔ پہلے نتا نامی کپڑے کے ساتھ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا تھا، پھر بعد میں انہوں نے کباتی کپڑے سے غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے اس کا طول 100 گز تھا، انہوں نے بڑھا کر 140 گز کر دیا۔ عرض کے اندر بھی 20 گز کا انہوں نے اضافہ فرما دیا، اور مسجد کے ساتھ ایک گوشہ چبوترا بنوا دیا، جس کو بات چیت کرنا ہو یا شعر پڑھنا ہو تو وہاں پر چلا جایا کرتے تھے۔ مسجدوں میں روشنی اور فرش کا انتظام انہی کے دور کے اندر ہوا۔ پھر سن 18 ہجری کے اندر ان کے دور کے اندر کات پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا تھا، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پارسی غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ اس دورانیے کے اندر حملہ کیا گیا تھا، اور اس بدبخت نے حضرت عمر پر 6 وار کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت کے اندر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ وہ نماز کو مکمل کروا دیں، اور جس دن حملہ کیا گیا وہ بدھ کا دن تھا، اور جمعرات کے دن انہوں نے شہادت پا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت کے اندر 6 افراد کے نام خلافت کے لیے تجویز فرمائے۔ ان میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین، یہ حضرات شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح فرمائے تھے، تو اس کی تفصیل: زینب، یہ مکہ میں مسلمان ہو کر فوت ہوئی تھی۔ ملکیہ بنت
جرول یہ مشرکہ ہونے کی وجہ سے انہیں طلاق دے دی گئی تھی۔ عاتقہ بنت زید ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا تھا، پھر حضرت عمر کے نکاح کے اندر آئیں۔ حضرت کلثوم حضور کی نواسی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی۔ حضرت عمر نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے 17 ہجری میں 40,000 حکمار پر ان سے نکاح کیا تھا۔ قریبہ بنت میتہ مخزومی مشرکہ ہونے کے بعد انہیں طلاق دے دی گئی تھی۔ حضرت عمر کی اولاد میں حضرت حفصہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ حضور کی ازواج مطہرات میں داخل تھیں۔ حضرت عمر نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام کے اوپر رکھی تھی۔ اولاد مذکور ان کے یہ ہیں: حضرت عبداللہ، عاصم، ابو شحمہ، عبد الرحمن، زید، مخیر، یہ 6 ان کے صاحبزادے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نچوڑ یا ان کے ساتھ منسوب مخصوص باتیں وہ تھی جو آپ کے گوشہ گزار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔